آج ہم بات کریں گے ایک اور ٹاپک کے بارے میں جو کہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے۔ ڈسکس کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو، خاص طور پہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ جیسے بات کر رہے ہیں ایگریکلچرسٹ کی، تو اسی طرح ایگریکلچر جو ہے وہ ہمارا ایک لینڈ ہے، ہمارا کنٹری جو ہے پاکستان جو ہے یہ ایگریکلچرل ملک ہے، زرعی ملک ہے۔ اب یہاں پہ کسان جو ہے نا وہ بیچارے کاشت کرتے ہیں، چیزیں اگاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ کتنی میری کاسٹ آئی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیچارے خرچہ کرتے ہیں، جب پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے، گندم ہے، اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاول ہے، رائس ہے، اور دوسری سیڈز کو آپ دیکھ لیں جیسے مکئی ہے، تو جو خریدنے والے ہیں وہ اپنی مرضی کا ریٹ نکال لیتے ہیں۔ اب یہ خریدنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ سارے سرمایہ دار لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا کرتے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ ویسے ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن شریعت کے اصول کو کوئی بھی بندہ فالو نہیں کرتا۔ اب ہو سکتا ہے کہ شاید اس ویڈیو کے اوپر بہت سے لوگ نیگیٹو ریمارکس بھی دینا شروع کر دیں، وہ دیتے ہیں تو دیتے رہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی لوگ بولتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اس لیے نہیں بولتے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، ایسا ناراض ہو جائے گا، وہ میرے رشتہ دار ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ دیکھیں، ناراض کسی اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے اور اس کو آپ غلط کہتے ہیں تو اس پہ اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ ناراض ہوتا رہے، اس میں آپ کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ کی طرف سے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس کو آپ غلط کہنا شروع کر دیں، تو یہ غلط ہے۔ لیکن اب اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو غلط کہنے پر، غلط کرنے پہ اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ناراض ہو جائیں گے، یا سوشل میڈیا پہ ہمارے فرینڈ ہیں۔ اب ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو بیچارہ اگر کوئی بندہ آواز اٹھاتا بھی ہے کسی کے حق میں، تو وہ لوگ جس کے لیے وہ آواز اٹھا رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے، ایون کہ وہ لوگ بھی اس کے جو ہے وہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ کہ جن لوگوں کے لیے وہ اٹھا رہا ہے، آواز اٹھا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ اٹھا رہا ہے، کسی پلیٹ فارم پہ اٹھا رہا ہے، تو وہی لوگ جو ہے نا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے میں پرابلمس کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہاں کوئی بھی بندہ کسی کو کہتے نہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، کسی سے ظلم کر رہے ہیں۔ یہاں غریب کی آواز بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور کوئی غریب کی آواز ذرا بن جائے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہمارے لوگ ہیں، جو متاثرین ہیں، جو ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص آواز اٹھاتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہی دیتے، تو بیچارہ وہ بھی کہہ سکتا ہوں کھلے وغیرہ کھا کھو کے بیچارہ، اور وہ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا۔ اور اسی لیے ہمارے ملک کا ہر معاملے میں جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا ہے۔ ابھی آپ ایگریکلچرس کی فیلڈ کو دیکھ رہے ہیں، جو ایگریکلچر کی ہماری فیلڈ آ گئی ہے، جس کو برڈس پالنا، برڈز ہابی کو دیکھ لیں۔ اب جب سے لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک بزنس بن گیا ہابی کے ساتھ ساتھ، اور کافی لوگ اس پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، تو یہاں بھی سرمایہ دار لوگ جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے اب باجرے کی فصل آ گئی ہے، تو اب باجرہ کم ریٹ سے خرید لیں گے، دھان کی فصل آ گئی ہے وہ کم ریٹ سے خرید لیں گے، مکئی کی فصل آ گئی ہے وہ کم ریٹ سے خرید لیں گے۔ اب وہ کم ریٹ سے خرید کے اس کو سٹاک کر لیں گے، اور پھر یہی چیزیں 2 سے 3 مہینے کے بعد آپ کو ڈبل ریٹ پہ مل رہی ہوں گی، جس کی وجہ سے جو لوگ بیچارے گھروں میں برڈز رکھ کے برڈز پال رہے تھے، تو ان کا خرچہ اچھا خاصا بڑھ گیا۔ اب ہر بندہ تو مہنگا برڈ نہیں رکھ سکتا۔ اب جو بندہ 2000، 4000، 5000، 10,000 والا پیئر جس نے رکھا ہوا ہے، اب مجھے بتائیں کہ وہ کیسے افورڈ کرے گا؟ تو اس کا تو خرچہ جو ہے بریڈنگ کا، وہ اس کے بیچارے جو برڈ آئیں گے اس سے زیادہ آ جانا، تو اسے کیا پروفٹ ہوگا؟ ٹائم بھی اپنا ویسٹ کرے گا۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور دوسری پرابلمز یہ ہے کہ جب برڈ بریڈ ہو کے آ جاتا ہے، تو اب وہ فارمر جو ہے، جو بریڈر ہے، اسے پتہ ہے کہ اس برڈ کے اوپر کا کتنا خرچہ ہوا ہے۔ اب وہ جب سیل کرتا ہے نا، تو یہاں بھی اس کے ریٹ کون طے کرتے ہیں؟ جو لوگ بروکر ہیں، یعنی سیل کرنے والے ہیں، عام لوگ ہیں زیادہ۔ اب فارمر جو ہوتا ہے یا ایگریکلچرسٹ جو بندہ ہے بیچارہ، اب اس نے کیونکہ برڈ پالا ہوتا ہے، خرچہ کیا ہوتا ہے، اس نے اس کو بیچنا ہوتا ہے،
تو اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر یا دکانداروں کے پاس جا کے وہ اس چیز کو سیل کرے، کیونکہ اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کا بریڈنگ والا کام جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں نقصان بیچارے کا اس فارمر کو ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ دانہ اتنا مہنگا کھلا رہا ہے، اوپر سے پھر آپ یہ دیکھیں چیزوں کو کہ برڈز کا ریٹ کون طے کر رہا ہے، بروکر طے کر رہا ہے یا جو جال والے ہیں وہ طے کر رہے ہیں۔ اب بیچ میں کچھ لوگوں نے یہ بیچارے نے آواز اٹھائی تھی کراچی والوں نے کہ ہم لوگ نہ برڈ سیل نہیں کریں گے جال والوں کو۔ اب انہوں نے پھر ایسا ان کا بدلہ لیا کہ آپ دیکھیں کہ فنچ کا ریٹ انہوں نے اٹھا کے 1500 سے اٹھا کے 200 پہ، 100 روپے پہ، 150 روپے ڈال دیا۔ اور ہمارے لوگ ایسے کچھ لوگ صبر بھی نہیں کرتے، وہ اٹھا کے ان کو برڈ دیے جا رہے ہیں کہ پٹ گیا۔ اور بھائی برڈ تو وہی ہے، کیا پٹ گیا؟ آپ تھوڑا صبر کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ کچھ عرصے ان لوگوں کو برڈ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ آپ تھوڑا صبر کر لیں، صبر کر کے بیچ لیں برڈ، کیا جلدی ہے آپ کو بیچنے کی۔ اب یہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ پھر جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک برڈ ہے وہ ابھی 1 لاکھ روپے کا بک رہا ہے، پتہ لگا کہ 6 مہینے کے بعد وہ سیل ہی نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو وہ 10,000 کا سیل ہو رہا ہے، 20,000 کا سیل ہو رہا ہے۔ یہ کیا مذاق بنایا ہوا؟ یہ ہیں کون لوگ جو ایسا کر رہے ہیں؟ اب یہاں پہ جن مطلب جو بڑے بڑے مطلب ہے بریڈر یا فارمر ہیں، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ وہ برڈز باہر سے کچھ منگوا لیتے ہیں، اس وقت کوانٹٹی کم ہوتی ہے، وہ جیسے بریڈ کراتے ہیں اس کا ریٹ زیادہ شو کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بیچ کے وہ تو کما لیتے ہیں، لیکن بیچارہ جو لیتا ہے فارمر چھوٹا پیسہ لگا کے، وہ جب بیچنے کی باری آتی ہے تو اس کا برڈ ریٹ ہی پورا نہیں کر دیتے۔ ٹھیک ہے، لو برڈ سے آپ ارن کر سکتے ہیں، یہ ہابی کے ساتھ ساتھ بزنس بھی ہے، لیکن اس کے نا کچھ میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں بینیفٹس ہیں نا وہاں اس کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں، جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ تو لوگ جان بوجھ کے جو ہے اس فیلڈ کو خراب کر رہے ہیں۔ اب میں نے برڈ پالا، مجھے پتہ نا میرا اس پہ کتنا خرچہ ہوا، میں نے برڈ کتنے خریدا تھا۔ اب جب میری بیچنے کی باری آتی ہے تو پھر جو سیل مطلب ہے خریدنے والے لوگ ہیں، پرچیزر جو لوگ ہیں، وہ ریٹ طے کرتے ہیں کہ یہ برڈ اب اتنے کا ہے، تو اسے کیا پتہ اس پہ کتنی کاسٹ آئی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈبل ریٹ سے کما جاتا ہے۔ فارمر سے اٹھاتا ہے وہ فار ایگزامپل 10,000 کا برڈ، وہ آگے بیچتا ہے 15,000 کا، 20,000 روپے کا۔ وہ فارمر سے اٹھاتا ہے 2 لاکھ روپے کا، 2.5 لاکھ روپے کا، اور آگے جا کے بیچتا ہے وہ 4 لاکھ کا، 5 لاکھ روپے کا۔ تو اسے بیچارے کو برڈس کی اتنی خدمت کر کے، ٹائم دے کے، کھلا کے، رسک اٹھا رہا ہوتا ہے وہ برڈ، اس کے بیچارے کے مر بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو بروکر ہوتا ہے یعنی لے کے بیچنے والا، اسے کوئی رسک نہیں ہے، وہ ایک جگہ سے خریدتا ہے آن لائن لگا کے اور دوسری جگہ بیچ دیتا ہے، اور اس سے ڈبل پیسہ کما جاتا ہے۔ تو جو ہمارے فارمر حضرات ہیں، جو بریڈر ہیں، انہیں بھی اپنی ایک تنظیم بنانی چاہیے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ریٹ طے کروائیں کہ لو برڈس کے ریٹ کیا ہیں، جو مطلب میوٹیشن کے برڈ ہیں، کامن نہیں ہیں۔ تو اب میں نہیں دیکھ رہا کہ ہمارے اس ملک میں 4-5 لوگ ٹھیک ہے اس برڈ پہ کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ آ کے ایک ریٹ طے کر دیں، اسی مطابق ہم سارے چلنا شروع کر دیں بھیڑ چال۔ تو تھوڑا سا چاہیے کہ وہ بھی کیئر کریں، لوگوں کا خیال کریں، اور اس کے مطابق ریٹ نکالیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات سے سب لوگ ایگری نہ کریں، بہرحال حقیقت یہی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو پاکستان کی ایک سمجھ لیں کہ بزنس بن گئی یہ ہابی، تو اس کو اگر ہم نے پروموٹ کرنا ہے، مزید بہتر کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، لوگوں کو فائدہ دینا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو نا دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ کسی کے خلاف نیگیٹو ویڈیو نہیں بنا رہا میں، لیکن میرے مائنڈ میں چیز آئی تھی تو میں نے کہا کہ لوگوں سے شیئر کر لیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب پچھلے مرتبہ بیچارے کچھ لوگوں نے ڈن فیلو اتنا مہنگا اٹھایا، اس کو بریڈ کروایا، پتہ لگا کہ باہر سے برڈ آ کے لوگوں نے ڈال دیا یہاں پر۔ اچھا، اب وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو ریٹس بتا رہے ہوتے ہیں، وہی باہر کا برڈ پرچیز کر کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسا بھی دیکھا، جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کلوز رنگ برڈ لینا ہے، کلوز رنگ برڈ لینا ہے، وہی باہر کا سستا برڈ لے کے اس کا رنگ کاٹ کے اس میں دوسرا رنگ ڈال کے اور لوگوں کو لوکل برڈ کر کے ڈبل ریٹ سے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے پھر لوگ بھی ایسے ہیں کہ پاگلوں کی طرح خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو برڈ سارا ہی باہر سے آتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ باہر سے آنے والا برڈ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے برڈ۔ بھائی برڈ کی کوالٹی پہ چلتا ہے سارا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوکل جو آپ کے پاس بریڈ ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق آ جاتی ہے،
وہ بچے جو ہیں ہمارے اس ماحول کو، ہمارے ٹیمپریچر کو برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا جو سروائیول ریٹ ہے یعنی امیونٹی جو ہے اس کی بوسٹ ہو جاتی ہے، سروائیول ریٹ اس کا بہتر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، اور ریٹ جو ہے وہ کسی 2-4 لوگوں کے طے کرنے سے نہیں بننے چاہیے، اور نہ ہی ریٹ جو ہے وہ جو بروکر آپ سے کہ اس ریٹ پہ آپ بیچیں۔ تو فارمر کو چاہیے تھوڑا صبر سے کام لے، اور جہاں اس کی کاسٹ اسے پوری ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے اور جہاں اس کو پروفٹ نظر آ رہا ہوتا ہو، وہاں پہ جا کے جو ہے برڈ کو سیل کرے، وہ بہتر ہوگا۔